جی آج بڑی خبر ہے، ویسے کیا کہنا ہے، کیا ہوا عدالت میں؟ دیکھیں جی، یہ جو 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی، ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں، یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا. ایک کرب سے گزرے ہیں، ایک درد سے گزرے ہیں، اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے، اور اس کے بعد مزید جو اس میں اوفینسز اس کیس کے اندر ہیں. ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا. ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے، جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹیولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی. اب یہ دیکھیے، جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو لکھ دے کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کر لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا. تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں. تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے. یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے. میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں. اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو. والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں. اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے ہوئے آئے ہیں. فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی. ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے. ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے. اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی، تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے. اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں. دیکھیے، آج مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس پہ آرگومنٹس دینا چاہ رہا تھا چونکہ وہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں میرے خیال میں، اس لیے شاید ہائی کورٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ میرے اس پہ دلائل بھی سنے، چونکہ ان کو آلریڈی یہ بات کلیئر ہے. 2 باتیں. سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو 491 کی حفظ بیجا کی پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. حفظ بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے. دوسرا یہ کہ جب گارڈین اینڈ وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرماننٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو، جو کہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے، سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو، مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے، تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے. یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے. تیسری بات یہ، جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے، اور اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے. تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں. آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے.
ट्रायल कोर्ट एक सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दे रहा किसी चीज पेपर की इस केस के अंदर, आप ये तो अदालत को नहीं बता रहे हैं। ये भी जहन में रखिएगा कि बच्ची फिलहाल 14 साल के लिए है, कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि वो 18 की नहीं हो जाती, क्योंकि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार है। जब तक वो माइनर है तो एक तरीके से फिलहाल कोर्ट और वालिदैन उसकी कस्टडी शेयर कर रहे हैं, जो कि उसकी परमानेंट कस्टडी का फैसला अभी भी फैमिली कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशन या केसेस पेंडिंग